بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو۔ ہر حاجت اس طرح پوری ہوگی جس طرح پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے تو دولت مل جائے گی، اور آپ جتنی مانگیں گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو جان لیں کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ دولت، رزق اور پیسے کی اور کسی چیز کی کمی آپ کو باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کام کرنا ہے کہ کالے چنے لے کر سفر میں ہی بتائے گئے طریقے کے مطابق صدقہ کرنے ہیں۔ پیارے دوستو، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ کوئی بھی ضروری چیز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کے صدقہ کرنے کے حوالے سے ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو جیسی سفر شروع ہوتا تھا تو کالے چنوں کا صدقہ لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن آج بھی جن جن لوگوں کو دین کا شعور ہے اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ سفر المظفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ سفر کے مہینے کے علاوہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دیا جائے تو وہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیز کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ضرور سفر کے مہینے کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جو لوگ سفر کے مہینے میں صدقہ کر دیتے ہیں، اور خاص کر کالی چیز جس طرح کے کالے چنے کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس انسان پر سوار نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایسے بندے جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ بلائیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ آنے والے سفر تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے۔ جس طرح کے کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ لڑائی جھگڑے، جبکہ کچھ اچانک ہونے والے حادثات اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی بندے پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہوتی ہے، تو ایسا انسان سخت قسم کی غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، پھر ایسا انسان جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ مال و دولت اور رزق کے حوالے سے خوشحال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بندے پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہو، ناظرین، تو پھر ایسے بندے کو سارا سال بیماریاں گھیرے رکھیں گی۔ ڈاکٹر حضرات لاکھ بھی کوششیں کر لیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس بندے کو اصل بیماری کیا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے اترنے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اس سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر کے، جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں، آپ کی ہر حاجت اور آپ کی ہر دعا اور آپ کے دل میں جو بھی حاجت مراد ہے، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا مال و دولت
اور رزق کریم عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ بھی باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، آپ اپنے اور بھی کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں یا رشتے وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے کا صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ پورے سال کے لیے لوگوں کی نظر بد اور حاسدوں کے حسد، جادو ٹونے سے بھی کافی حد تک بچے رہیں گے۔ تو چلیں پھر پیارے ناظرین دیکھ لیتے ہیں کہ کالے چنوں کا صدقہ آپ لوگوں نے کیسے دینا ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو صدقہ دینے کے بارے میں بتایا جائے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے دکان سے 1 پاؤ چنے لے لینے ہیں۔ ویسے تو آپ زیادہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 پاؤ کالے چنے تو آپ نے صدقہ لازمی کرنے ہیں۔ جب آپ کالے چنے لے آئیں تو ان کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ کالے چنوں کو جب اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، لیکن سورہ کوثر کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ غور سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، یہ سورت قرآن شریف کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور ترین سورت ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 3 بار ہی آپ لوگوں نے سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ سورت پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں جو قرآن شریف کے آخر والے سپارے میں آخری صورتیں ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، سورہ کوثر کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ یہ سب سے طاقتور صورت ہے جو کہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تھی۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور یہ چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ فلق اور سورۃ الناس کی بات کریں، یہ دونوں بھی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا بندہ انسانوں اور جنوں دونوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچا رہتا ہے اور شریروں کے شر سے بچا رہتا ہے۔ آسمانی بلائیں ایسے انسان پر نازل ہونے کا سوچ تک نہیں سکتی۔ اچانک ہونے والے حادثات اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ کے سامنے چنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اور ناظرین، کالے چنوں کو آپ نے کس طریقے سے صدقہ کرنا ہے یہ بھی ضرور نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے ایک چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کالے چنوں کو اپنے کچا صدقہ کبھی نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے ان کو بالکل نہیں کسی کو دینا، نہ ہی کسی چراہے میں کالے چنوں کو پھینک دینا ہے، نہ ہی کسی ندی نالے یا کسی قبرستان میں نہیں پھینکنا۔ یہ تمام غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کالے چنوں کو ہمیشہ پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، جب ابل جاتے ہیں تو ان چنوں کو گلی محلے میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان چنوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کر چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں تو بچے بہت شوق سے لیں گے۔ اسی طرح آپ کالے چنوں پر نمک مرچ وغیرہ یا لیمو ڈال کر چٹپٹے سے کر کے ان کالے چنوں کو تقسیم کریں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور روٹی کے ساتھ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں یا غریبوں کے گھروں میں بیچ دیتے ہیں۔
اور پیارے ناظرین، جب کالے چنوں کا صدقہ کر کے آپ واپس اپنے گھر میں پاؤں رکھیں گے تو جو آپ تبدیلیاں گھر میں دیکھیں گے، آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بند راستے، تمام بندشیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلی نظر آئیں گی، اور تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے دور ہو جائیں گی۔ اور اس طرح تمام مصیبتیں دور ہوں گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور آپ کے رزق اور مال و دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، دولت آ جائے گی، ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے ناظرین، ایک بار ضرور سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کریں۔ آپ پورا سال ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔